ہم جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم اس کے پابند ہو جاتے ہیں، ہم مسلمان کہلاتے ہیں نا۔ مسلمان کے معنی سراپا تسلیم و رضا بن جانے والا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو ماننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ وہ واحد ہستی ہیں پوری کائنات میں، یونیورس میں، جن کی بارگاہ کے آداب خود اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائے ہیں، جس کو آپ پروٹوکول کہتے ہیں۔ نبی سے کیسے بات کرنی ہے، نبی کے پاس کیسے آنا ہے، میرے نبی کے بارے میں ان کو پکارنا کیسے ہے، یہ سب تعلیمات رب تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب تعالیٰ کا فرمان، ان سے جب بات کرو تو تمہاری آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے۔ یہ نہیں کہ کلمہ بے ادبی کا ہو، نہیں، آواز بھی اونچی نہ ہو۔ کلمہ بے ادبی کا ہو تو ویسے ہی سب ختم، لیکن آواز بھی اونچی ہو گئی تو تمہارے سب عمل برباد ہو جائیں گے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ عملوں کی پونجی، تمہارے اعمال کی پونجی کب ختم ہو گئی۔ یہ آداب کس نے سکھائے ہیں؟ رب تعالیٰ نے۔ سب سے پہلے ایمان لاتے ہی پہلی چیز ہم پر کیا لازم ہوتی ہے؟ نبی کی تعظیم۔ اگر نبی کی تعظیم نہیں کرتے ہیں تو ہم مومن ہی نہیں ہیں۔ یعنی ان کی تعظیم کے معاملے میں معمولی سی بھی کوتاہی ناقابل معافی ہے، وہ کسی صورت گوارا نہیں کی جائے گی۔ مدینہ منورہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا شہر، اس کا نام ہی مدینۃ الرسول، مدینۃ النبی، مدینۃ المنورہ۔ اس کے بہت سے نام ہیں، طیبہ اس کا نام ہے، پرانا اس کا نام اب پکارنے کی اجازت نہیں، کسی کے منہ سے نکل جائے تو وہ توبہ کرے اور 10 مرتبہ مدینہ منورہ کہے۔ یہ مدینہ کے بارے میں احکام۔ اور میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کو خود حرم، یعنی اب وہاں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے یہ احکام سمجھنے ہوں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرم بنا دیا۔ اب وہاں بہت سی چیزیں ہمارے لیے جائز نہیں رہیں۔ ہم لوگ بڑی عقیدت سے جاتے ہیں وہاں، ہمارے نبی پاک اپنی حقیقی حیات کے ساتھ موجود ہیں، وہ نبی کا شہر ہے۔ اس کے بارے میں توہین کرنا، بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، صرف شہر مدینہ کے لیے کوئی غلط بات بولنا بھی ہمارے ایمان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، صرف کیونکہ وہ نبی کا شہر ہے، وہ نبی پاک کی بستی ہے۔ اس کے بارے میں کتنا ادب ہے یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ احکام موجود ہیں۔ کہنے والوں نے کہا ادب گاہست، عزت بخاری کا شعر جسے علامہ اقبال نے اپنے کلام کے شروع میں لکھا، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، یہ ادب کی جگہ ہے، آسمان کے نیچے ہے مگر عرش سے زیادہ، عرش الہی سے زیادہ نازک، از عرش نازک تر۔ نفس گم کردمی آید جنید و با یزیدی جا، نفس سانس کو کہتے ہیں، گم کرنا، روک کے آنا، سانس بھی بغیر آواز کے لینا، ادب سے لینا، یہ کن کا کام تھا؟ حضرت جنید اور با یزید جیسی ہستیوں کا۔ ہم کہاں کس شمار قطار میں ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ زمین پر مدینہ منورہ کی عظمت کیا ہے اور اس کی شان کیا۔ قرآن کی آیتیں اور میں آپ کے سامنے احادیث پڑھوں تو ایک تفصیلی پوری تقریر ہو جائے گی۔ امیر مینائی کیا کہتے ہیں؟ روضہ پاک پہ سب ضبط نفس کرتے ہیں، اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے۔ اندازہ کریں، کہنے والے نے کہا لے سانس بھی آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا۔ وہ ڈی چوک نہیں ہے اسلام آباد کا، وہ کوئی سڑک نہیں ہے،
وہ کوئی مینار پاکستان کا گراؤنڈ نہیں ہے کہ وہاں آپ نعرے لگائیں، وہاں آپ شور و غوغا کریں۔ میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک کلپ بنایا تھا کہ لوگ اپنی جوتیاں پٹکتے ہیں، نکلے ہیں نا مسجد کے دروازے سے، جوتی پھینکتے ہیں، اس کی آواز بھی ہوتی ہے جس زمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ ہمیں کوئی خیال ہے یا نہیں؟ ترکوں نے جب تعمیر کی تھی مسجد نبوی کے لیے، ہتھوڑے کا کام وہ شہر سے باہر جا کے کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے ان لوگوں کو جو طائف سے آئے ہوئے تھے مسجد میں صرف باتیں کرتے ہوئے سنا، فرمایا تمہاری آواز آ رہی ہے، تم اگر یہاں کے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا، یہاں آواز نہیں کی جاتی۔ یہ مدینہ ہے، یہ کوئی معمولی جگہ نہیں۔ اب مسئلہ آ گیا، سیاسی اختلاف ہے، آپ کو کوئی شخص پسند ہے یا نہیں ہے، کسی نے اکسایا ہے، نکلو میرے لیے، میں نے آئین توڑا ہے پھر بھی میرے لیے نکلو، میں جو چاہوں کہوں بس میرا کہنا مانو، میں صحیح ہوں باقی سب غلط ہے، نکلو میرے لیے، احتجاج کرو اور ان لوگوں کے لیے مشکل کر دو، جہاں ہوں ان کا گھیراؤ کرو۔ یہ باتیں کسی نے کی ہے نا، کلپ موجود ہے نا، اکسایا ہے نا۔ اب ان کو چونکہ خود ادب نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں جی وہ تو خود گیا تھا تو مدینے میں ننگے پاؤں گیا تھا، وہ ان کی اہلیہ لے گئی تھی ان کو، وہ تو کبھی مدینے میں اس طرح نہیں جاتے، اور ایک آدھ مرتبہ کسی حصے میں انہوں نے نہیں پہنا، باقی جوتوں سمیت بھی ان کی وہاں کی تصویریں موجود ہیں، لیکن ننگے سر گئے تھے نا۔ کس طرح بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، کیا آداب تھے ان کے، کیا لہجہ اور کیا رویہ تھا ان کا۔ ہاں جی انہوں نے تو اسلامو فوبیا کے جناب بہت کیا ہے، کیا کیا ہے، نبی کے لیے انہوں نے ذلیل کا لفظ کہا معاذ اللہ، پاگل کا لفظ کہا نبی کے لیے معاذ اللہ، انہوں نے صحابہ کی انہوں نے برائی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے غلط بیانی کی، اور کتنی چیزیں ان کے زمانے میں، نصاب میں کیا ہوتا رہا، ختم نبوت کے خلاف کیا ہوتا رہا، میں ساری تفصیل دوبارہ نہیں سنانا چاہتا آپ کو، ہمیں شخصیت کو نہیں بچانا، میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں، نہ گزری حکومت سے نہ آئی حکومت سے، میں نبی کے غلام کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ جو کچھ کیا ہے کارکنوں کو سکھایا گیا ہے نا، آپ نے بھڑکایا نا اپنے لیے کہ میرے لیے یوں کرو، ان کو بتاتے ہیں کہ مدینہ میں نہیں، پاکستان میں کرو جو کرنا ہے، تم نے رمضان کا ادب نہیں کیا، تم نے یہاں پر امر بالمعروف کے نام پر امر بالمنکر کے جلسے کیے، اور لڑکیاں بھی آئیں، ناچی بھی، موسیقی بھی ہوئی رمضان میں۔ اور میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ دین میں دخل دو گے، گستاخی بے ادبی کرو گے تو انجام اچھا نہیں ہوگا، پہلوں کا بھی اور جو اب کریں گے ان کا بھی۔ مدینہ منورہ میں جو کچھ کیا گیا ہے، نعرے لگائے گئے ہیں، بہت غلط۔ وہاں کوئی سنی حضرات عقیدت محبت سے نعرہ رسالت لگا کر شور کرے، میں اس کو بھی ادب کے خلاف کہوں گا، یہ نہیں ہے کہ میں اس کو درست کہوں گا، وہ نعرے اس طرح لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ وہاں عقیدت محبت کے لیے ادب بھی چاہیے، اور کتنا ادب چاہیے میں نے آپ کو بتایا، وہاں تو سانس بھی آہستہ لینا ہے۔ لیکن اس کے بعد اب کیا کہا جا رہا ہے، ایک صاحب کے بھتیجے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو کچھ ہوا ہے جی وہ تو عوامی تاثر ہے، اور یہ جناب ہم ان کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ تو مسجد میں روکنے والے کے لیے بیان پڑھا ہے قرآن میں آپ نے؟ اب کیا سوچ رہے ہیں؟ دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی تائید بہت اچھا ہوا ہے۔ تو جس نے یہ کیا، جس نے کروایا، جس نے ترغیب دی، جس نے شے دی، جو شامل ہوا، جس نے اس میں حصہ لیا، ان سب نے قہر الہی کو دعوت دی ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے۔ نبی کے گستاخ، نبی کے شہر کے گستاخ کے لیے کوئی رعایت نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ اور پھر توبہ تو وہ کرتے ہیں نا جو غلطی سمجھیں، وہ تو خوش ہو رہے ہیں اس پر، ان کے تو کلپ آ رہے ہیں کہ نہیں جی جو ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے، اور یہ ہم ان کے ساتھ ایسا کریں گے، اور خود جو جس کی حکومت کے لیے یہ کر رہے ہیں اس نے کہا تھا ہم ان کے لیے یوں کر دیں گے، وہاں کر دیں گے۔ تو سنیں، مدینہ منورہ کا ادب نہ کرنا، یہ تو یزید کا کام تھا، یزید نے کیا تھا، اس پلید نے توہین کی تھی مدینہ منورہ کی۔
آپ بھی اسی طرح کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ بھی اسی گروہ میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں؟ یاد رہے با مصطفیٰ دیوانہ کیا کہا گیا ہے؟ با خدا دیوانہ او با مصطفیٰ ہوشیار باش۔ کعبے میں آپ دیوانے بنے ہوئے ہیں، لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں دیوانے نہیں، فرزانے بننا ہوگا، عقل مند، ہوش میں رہنا ہوگا۔ یہاں بے ادبی، معمولی سی کوتاہی بھی آپ کو برباد کر سکتی ہے۔ کون ہستیاں وہاں آرام فرمائے؟ وہ کس کا شہر؟ وہ مسجد کا اندرونی حصہ ہو یا بیرونی حصہ، وہ ادب کی جگہ ہے۔ اور جو کچھ ہوا ہے بہت برا ہوا ہے۔ آپ بہت پھدک رہے تھے نا کہ نہیں جی سب میرے ساتھ ہیں، یہ آپ نے یہ حرکت کر کے بتا دیا ہے کہ آپ کیسے ہیں، اور اب آپ کو کوئی پسند نہیں کرے گا۔ سوچ لیجئے، کیوں کہ آپ کے پاس صرف اپنی ذات ہے کہ جی آپ نہیں ہیں تو پاکستان نہیں ہے، باقی سب غلط ہیں، آپ ہی صحیح ہیں۔ وہ جتنے غلط ہیں سو ہیں، آپ بھی درست نہیں ہیں، اور ہمیں پاکستان بدنام ہوا، آپ کے ایمانی تاثر کیا گیا۔ اور جو لوگ جو آج کل ایک تو سیلفی مصیبت ہو گئی ہے، ہر ایک کے پاس کیمرہ، سارے بنانے لگ جاتے ہیں۔ تماشا تھا کیا؟ نہیں معلوم کہ کون سی جگہ ہے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو انہی کا شہر، وہاں گناہ بخشوانے جاتے ہیں، اور آپ نے اتنی بری حرکت کی وہاں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ بہت صدمہ ہے، بہت رنجیدہ ہے، بہت افسردہ ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ ایک طرح سے مدینہ منورہ پر حملہ ہوا ہے، یہ ایمانی، اور پھر ہو سکتا ہے کوئی اور غیروں نے بھی اس کو اچھالا ہو اور کیا کیا ہو، لیکن آپ بھی مجرم ہیں۔ جتنے لوگوں نے یہ کیا، جو کسی کے لیے ہو، مکہ میں ہو مدینہ میں ہو، آپ کے لیے ہو یا آپ نے کسی کے لیے کیا ہو، جو بھی کرے، یہ گستاخی ہے اور یہ بہت سنگین فعل ہے، اس کو ہلکا نہ لیجئے۔ اور عذر گناہ بدتر از گناہ، یعنی گناہ کی وجہ بتا کر اس کو کسی طرح جسٹیفائی کرنا، یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے۔ توبہ کیجئے، معافی چاہیے۔ اس رمضان کے تقدس کو ہی پہچان لیتے، آپ تو مدینہ کے تقدس کو نہیں پہچانے۔ اللہ تعالی امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرمائے۔ سچی بات ہے، ہم بہت ہی زیادہ اسی وجہ سے ہم پر بلائیں آ رہی ہیں، طرح طرح کی مشکلات آ رہی ہیں، دنیا بھر میں ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نام اسلام کا لیتے ہیں مگر ہم واقعی مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں صحیح مسلمان بننا ہوگا۔ سوچئے گا، غور کیجئے گا۔ میں نے دعوت فکر دی ہے، اور میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہی ادب کرتا ہوں، آقا ہم بہت ہی گناہ گار ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے۔ ان لوگوں نے جنہوں نے جان بوجھ کر اور جنہوں نے نادانستہ کیا ہے، سب کے سب توبہ کریں، ہو سکتا ہے معافی مل جائے۔ مگر قرآن نے کہہ دیا 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم، محبوب کے گستاخ کے لیے معافی نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ اللہ ادب کی توفیق عطا فرمائے۔